آج جانتے ہیں کہ قرآن دوسری نازل شدہ کتابوں سے کیسے مختلف ہے۔ مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو دل سے تسلیم کرے۔ اگرچہ بعض آسمانی کتابیں اب بھی موجود ہیں، لیکن اپنے اصلی الفاظ کی جن میں وہ نازل ہوئی تھیں اس پر باقی نہ رہیں، یعنی انسانوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی۔ قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور وہ ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں جیسا کہ تورات اور انجیل، وہ اس وقت لکھی گئیں جب وہ انبیاء وصال فرما گئے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، اور اس کے متضاد پورے کا پورا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ کھجور کے پتوں پر، چمڑے پر اور ہڈیوں پر مسلمانوں نے لکھ لیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا اور اس کے جو اصل عربی الفاظ تھے ان کو اپنے سینوں اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا تھا۔ مزید یہ کہ قرآن پاک کو ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے ہر دور میں خوب پڑھا، اس کو یاد کیا۔ حق یہ ہے کہ ہر آنے والے دور میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن پاک کو حفظ کرتی ہے، اور یوں قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ملے گی جس کو اس طرح لکھا گیا ہو، محفوظ کیا گیا ہو، اور نسل در نسل وہ ایک قوم کے اندر بہت بڑی تعداد میں حفظ کی جاتی رہی ہو۔ قرآن پاک اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ اخوت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے نبوت کے مشن میں ایک جیسے ہیں، اور جو بنیادی پیغام تھا وہ سب نے انسانوں تک پہنچایا۔ خاص کر جو چیز سب میں مشترک رہی وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی واحد عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، لہٰذا ان سب کے پیغام کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ اگرچہ دوسری کتابیں اسلام کی بنیادی مذہبی باتوں میں مماثلت رکھتی ہیں، لیکن وہ خاص طبقوں اور خاص لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھیں، لہٰذا ان کتابوں کے اصول و قواعد انہی لوگوں کے لیے ہیں جن کے لیے وہ کتابیں نازل ہوئیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا، کسی خاص قوم کے لیے نازل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔